اے انسان تو کب کا ختم ہو گیا ہوتا، خونی جانور، چرند پرند، یہ تمام چیزیں تیری دشمن ہیں، آفات و بلیجات، مصیبتیں، ٹینشنیں، یہ تمام چیزیں تیری دشمن ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تیری حفاظت کے لیے تیرے ساتھ فرشتوں کو مقرر نہ کیا ہوا ہوتا، آج تیرا نام و نشان بھی نہ ہوتا، تو کب کا اٹھ گیا ہوتا۔ ٹینشنیں، مصیبتیں، خونی جانور، چرند پرند، ان تمام چیزوں نے تجھے چکنا چور کر دیا ہوتا، تو ختم ہو گیا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کر۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر لاکھوں کروڑوں نعمتوں کی بارش برسانے کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے تیری رکھوالی کے لیے، تیری حفاظت کے لیے تیرے ساتھ فرشتوں کو مقرر کیا۔ ایک دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، دست ادب کو جوڑ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ مجھے کچھ پوچھنے کا موقع دیجیے، مجھے کچھ پوچھنے کا حکم دیجیے، میں کچھ بولنا چاہتا ہوں، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے عثمان بولو نا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے بتایا جائے کہ ایک انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں، ایک انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتے مقرر کیے ہیں؟ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ انسان کے دائیں کندھے پر بیٹھا ہوتا ہے، ایک فرشتہ انسان کے بائیں کندھے پر بیٹھا ہوتا ہے۔ جو دائیں کندھے پر بیٹھا ہوتا ہے یہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے، نیک اعمال، اچھے اعمال لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے، اور نیک اعمال لکھنے والا فرشتہ بدی لکھنے والے فرشتے سے کہیں زیادہ اعلیٰ مقام رکھنے والا ہوتا ہے، یہ اس کا امیر بھی ہوتا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے، جب انسان کوئی اچھا عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ایک نیکی کے بدلے حکم خداوندی کے مطابق 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، جب انسان کوئی خطا کرتا ہے، انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کو خفا کرتا ہے، اے انسان ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اللہ جب ناراض ہو جائے تو بھرپور کوشش کرنا اللہ کو منانے کی، سارے کام دھندے چھوڑ دینا، پہلے رب کو منانا۔ اگر مدینے والا ناراض ہو جائے، کسی کو پتہ نہیں ہوگا، تجھے ضرور پتہ ہوگا کہ مجھ سے مدینے والا ناراض ہو گیا ہے، مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوا، مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہوا کہ مجھے کیوں بار بار لگ رہا ہے، میرے اندر کھٹکا سا ہو رہا ہے کہ مدینے والا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ پھر جلد از جلد اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کے ناراض ہونے کی کون سی نشانی ہے، کون سی علامات ہے؟ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا، سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، وہ میری نافرمانیاں کرتا ہے، گناہوں پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، وہ میری نعمتیں کھاتا ہے، شکر گزاری نہیں کرتا۔ اے سورج تیری کرنیں اس نافرمان کے آنگن میں نہیں پڑنی چاہیے، اے سورج تیری روشنی اس نافرمان کے گھر نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے نیکی کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ مجھے بتاؤ، جس کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا ہے؟ جس سے توبہ کی توفیق بھی چھین لی جائے، نیک عمل کرنے کی توفیق بھی چھین لی جائے، اس بندے کے پلے رہتا ہے کیا ہے؟ آج کا نوجوان کہتا ہے میں توبہ نہیں کرتا، آج کا نوجوان کہتا ہے میں مسجد میں نہیں جاتا، میں نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ میں نے کہا تو کون ہے نہ جانے والا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تجھے بلاتا ہی نہیں ہے،
حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تجھے بلاتا ہی نہیں، اس لیے جب ادھر سے اذان کی آواز آ رہی ہو، اللہ بلا رہا ہو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، چلے آؤ نماز کی طرف، چلے آؤ کامیابی کی طرف، اگر تم اللہ کے بلانے پر بھی نہیں جا رہے تو پکا یقین کر لینا اللہ تم پر ناراض ہے، مدینے والا تم پر ناراض ہے۔ جلد از جلد مدینے والے کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر اسی حال میں مر گئے، اگر اسی حال میں مر گئے کہ اللہ تم پر ناراض تھا، مدینے والا تم پر ناراض تھا اور تم مر گئے بغیر توبہ کے، تو یاد رکھنا مرنے کے بعد تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، قبر میں تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، حشر میں تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے مرنے سے پہلے پہلے اپنے رب کو ضرور راضی کر لینا۔ تو جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ جو دوسرے فرشتے کا امیر ہوتا ہے وہ 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو بدی لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھنے والا فرشتہ نیک اعمال لکھنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ اس نے ایک نیکی کی تھی تو آپ نے 10 نیکیاں لکھی، اب بتائیں اس نے ایک گناہ کیا ہے، ایک گناہ کی جگہ کتنے گناہ لکھے جائیں؟ تو نیکیاں لکھنے والا جو امیر فرشتہ ہوتا ہے کہتا ہے خبردار، ابھی اس کے گناہ نہیں لکھنے، ایک گناہ کی جگہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، لیکن وہ گناہ بھی ابھی نہیں لکھنا جب تک یہ دوسرا گناہ نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے، خطا کی ہے، اس وقت تک فرشتے نہیں لکھتے جب تک وہ دوسرا گناہ نہیں کر لیتا، کہ ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے اللہ کے حضور جھک جائے، ہو سکتا ہے خشیت الہی میں آ کر ایک دو آنسو بہا لے، ہو سکتا ہے شرمندہ ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ کے عذاب سے ڈر جائے، ہو سکتا ہے اس کے اندر خوف خدا آ جائے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، اللہ کا محبوب بن جائے۔ جب تک انسان دوسرا گناہ نہیں کرتا پہلا گناہ فرشتے لکھتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں زندگی میں جب بھی کوئی خطا ہو جائے، غلطی سرزد ہو جائے تو اکڑے مت رہنا، فوراً توبہ کر لینا، کیونکہ توبہ کرنے والا انسان صرف گنہگار ہی نہیں رہتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں بدل کر اسے اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ توبہ کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ آپ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ واقعہ نہیں سنا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس طرح کر، فلاں نوجوان کے پاس چلا جا، اسے میرا ایک پیغام دے کہ او نادان 20 سال کا عرصہ ہو گیا ہے میری نافرمانیاں کرتے کرتے، 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے خطاؤں پر خطائیں، گناہوں پر گناہ کرتے کرتے، میرا کھا کر بجائے گیت گانے کی الٹا تو میری نافرمانی کر رہا ہے، الٹا تو گناہ کر رہا ہے، اب تو تجھے شرم آ جانی چاہیے، 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے مجھے ناراض کرتے کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر اس نوجوان کے پاس پہنچے۔ جب اس نوجوان کو پتہ چلا کہ میرا رب مجھ پر ناراض ہے تو وہ ایک دم دھانے مار مار کر رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، جنگلوں میں چلا گیا، بیابانوں میں چلا گیا، وہاں جا کر عرضی کرنے لگا او میرے کریم رب مجھے 2 باتوں میں سے ایک بات بتا دے، اے اللہ میں گنہگار سہی، میں بدکار سہی، میں سیاکار سہی، مجھے اتنا بتا دے کہ کیا میرے گناہ بڑھ گئے ہیں، تیری رحمت کم ہو گئی ہے، میرے گناہ زیادہ ہو گئے، تیری رحمت کم ہو گئی۔ او میرے مالک آج جب مجھے تیرا پیغام ملا میں تو پریشان ہو گیا کہ کہیں میرے رب کی رحمت کم تو نہیں پڑ گئی، کہیں میرے گناہ زیادہ تو نہیں ہو گئے۔ مالک میں نے تو سنا تھا کہ انسان درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرے اللہ معاف کر دیتا ہے، میرے مالک میں نے تو یہ سنا تھا کہ انسان ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرے، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرے اللہ تو معاف کر دیتا ہے۔ میرے مالک آج میں تیرا پیغام سن کر سخت پریشان ہوا، شدید پریشان ہوا، میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی
کہ کہیں میرے رب کی رحمت کم تو نہیں ہوگی اور میرے گناہ زیادہ تو نہیں ہوگے۔ او میرے کریم رب، میں تو تیرے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، میں تو تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا۔ جب اس نے کہا نا اللہ میں تو تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، اتنا کہنا ہی تھا، سچے دل سے توبہ کا ایک لفظ نکلا، ادھر سے میرے اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک بار پھر سے میرے بندے کے پاس جا، اسے جا کر کہہ دے او مردود، تو مردود نہیں نکلا، تو میرا محبوب نکلا ہے۔ او گنہگار، تو گنہگار نہیں نکلا، تو مردود کہاں نکلا ہے، تو میرا محبوب نکلا ہے، تو بڑا ہی عقل مند نکلا ہے، جو میری رحمت کا سہارا لیتا ہے، جو میری رحمت پر امیدیں لگاتا ہے نا، پھر میں اسے اپنی رحمت کے صدقے، اپنے کرم کے صدقے بخش نہ دوں، معاف نہ کر دوں، یہ میری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی۔ جا، میں نے تیرے اگلے گناہ بھی معاف کر دیے، تیرے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے، اور تیرے پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں بدل ڈالا ہے، اور تجھے اپنا محبوب بھی بنا لیا ہے۔ توبہ کرنے کا سلیقہ ہو تو یہی توبہ پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل سکتی ہے۔ تو فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ اس وقت تک نہیں لکھتا جب تک انسان دوسرا گناہ نہیں کرتا، اگلا گناہ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے والے، دنیا میں آنے والے ہر ایک انسان کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ کچھ فرشتے مقرر کیے، وہ فرشتے اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 فرشتے انسان کے ہونٹوں پر بیٹھے ہیں، حضرت انسان کے ہونٹوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ یہ 2 فرشتے ان کا کام کیا ہے، کون سی خدمات سر انجام دیتے ہیں، انسان کے اندر سے جو بول نکلتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں جب بھی بولو اچھا بولو، ان ہونٹوں سے جو بول نکلتے ہیں، انسان درود پڑھتا ہے، انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، انسان جو بھی کلمات کہتا ہے، سورہ مزمل پڑھتا ہے، سورہ یاسین پڑھتا ہے، قرآن کی کوئی ایک چھوٹی سی آیت بھی پڑھتا ہے، تو یہی فرشتے ہونٹوں پر بیٹھنے والے یہ 2 فرشتے ان کلمات کی خوب حفاظت کرتے ہیں اور قیامت تک ان کلمات کی حفاظت کرتے ہی رہیں گے۔ فرمایا ایک فرشتہ تیرے منہ پر بیٹھا ہے، تیرے منہ کے اوپر بیٹھا ہے کہ کہیں تیرے منہ کے اندر کوئی کیڑا نہ چلا جائے، تیری حلق میں سانپ نہ چلا جائے، تیری حلق میں بچھو نہ چلا جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 2 فرشتے تیری آنکھوں پر بیٹھے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے تیری آنکھوں کی دیکھ بھال کریں گے، تیری آنکھوں کے اندر مٹی نہ چلی جائے، کوئی کیڑا نہ چلا جائے، مکوڑا نہ چلا جائے، تیری آنکھوں کے اندر گرد نہ چلا جائے، کیونکہ یہ بازاروں میں بکنے والی چیز نہیں ہے، ایک بار خراب ہو جائے دوسری بار اس طرح کی آنکھیں نہیں ملیں گی، اس طرح کی روشنی نہیں ملے گی، یہ قیمتی سرمایہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قیمتی سرمایہ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو تیری آنکھوں پر مقرر کیا۔ جب تو سوتا ہے 2 فرشتے تیرے کانوں پر مقرر فرما دیتا ہے، تیرے کانوں کے اندر کوئی کیڑا نہ چلا جائے، مکوڑا نہ چلا جائے، کوئی بچھو نہ چلا جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب انسان چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو اس کے ساتھ چلاتا ہے، انسان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر ساتھ ساتھ نہ چلتے تو یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ ٹینشنیں، یہ پریشانیاں انسان کو چکنا چور کر دیتی، انسان کو ختم کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں تیرے اوپر، ان تمام احسانوں سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری ان قیمتی آنکھوں کے اوپر بھی فرشتے بٹھا دیے، آنکھوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اے حضرت انسان اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کر، اللہ تعالیٰ کی ان قیمتی نعمتوں کا شکر ادا کیا کر، شکر گزاری کیا کر۔ اگر یہی آنکھیں چہرے کی جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں لگائی ہیں، اللہ چاہتا تو یہ آنکھیں تیرے پیروں کی تلی پر بھی لگا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا یہی آنکھیں تیری ٹانگوں پر بھی لگا سکتا تھا، تیری ناف پر بھی لگا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تیری ناف کو یہاں پر لگا دیتا اور آنکھوں کو ناف پر لگا دیتا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ پر لگائی کہ تو خوبصورت نظر آئے، تو دکھنے والوں کو اچھا لگے، تو پھر اس نعمت کا شکر ادا کیا کرنا۔ وہ ایک فقیر تھا، درویش تھا، سمندر کے کنارے اسے چیتے نے کاٹ دیا تھا،
وہ زخموں سے چور چور ہو گیا ہے، خون سے لت پت ہوا پڑا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب میرا اس کے قریب سے گزر ہوا تو میں نے سنا اس کی زبان پر شکر الحمدللہ کے ترانے، وہ شکر پہ شکر کرتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے اس بندے سے پوچھا، وہ بندہ خدا، چیتے نے تجھے کاٹ دیا، تو زخموں سے چور چور ہو گیا، تیری ٹانگیں ختم ہو گئی، تیرے بازو ختم ہو گئے، اور ایک زبان ہی رہ گئی ہے، بجائے شکوہ کرنے کے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق نے تیرے اوپر اٹیک کیا اور تجھے ختم کر دیا، بجائے شکوہ کرنے کے تو شکر گزاری کر رہا ہے، تو شکر گزاری کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس فقیر اللہ والے نے مجھے جواب دے کر لاجواب کر دیا۔ اس فقیر نے کہا، او شیخ سعدی، چلنے کے لیے اگر پاؤں کٹ گئے ہیں تو کیا ہوا؟ شکر الحمدللہ پڑھنے کے لیے زبان تو سلامت ہے، زبان تو باقی ہے۔ تو جب تک یہ زبان سلامت رہے گی، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہی رہوں۔